Assalamu alaikum warahmatullah. Jazakallah Dr. Sahab for your very kind words and for kind gesture. I am really pleased. I have seen some familiar faces and even those whom I have not met before, that it is a good chance to meet them and see them and see this beautiful mosque of Jamaat here. So I am really pleased and I am grateful for you to give this chance, to give me this invitation, because in this holy month of Ramadan, it is a blessing for everyone, including myself, to be a part of that majlis, or sitting where name of Allah the Almighty and His Messenger and Prophet Islam and Khulafas is being mentioned or being repeatedly. We are listening about them, we are learning new things. So I take it as a blessing for myself. As for the language which I have chosen, I will be speaking, delivering the dars in Urdu, and I have coordinated with Murabbi Saab, Safir Zartash Saab. He will give a brief summary at the end, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ریسنٹلی ہم جن حالات سے گزرے ہیں، ساری دنیا جس سے گزری ہے، کووڈ-19 کی جو بیماری ہے، پینڈیمک کی شکل جس نے اختیار کر لی، بہت پھیلی، لیکن یہ ضروری نہیں تھا، یہ شور نہیں تھا کہ ضرور ہر ایک کو ہو جائے گی. چانس تھا کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے پریکاشن کے طور پر گورنمنٹ نے کوشش کی، سائنٹسٹ نے کوشش کی، اس کے لیے ویکسینز تیار کی. اور میرا خیال ہے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے یہ ویکسین نہ لی ہو، اس خیال سے کہ تاکہ ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں، جس کے ہمیں چانس ہے، رسک ہے کہ ہو سکتی ہے، شورٹ ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کرے نہ ہو. اسی طرح اور بچوں کے لیے ہم کئی جو انجیکشنز ہیں، ویکسینز ہیں، وہ لگواتے ہیں، وہ بھی ایک پریونٹیو کے طور پہ. تو جب ہم یہ ظاہری بیماریاں جو ہیں، اس کے لیے جن کا ہمیں یقین نہیں کہ ضرور کسی کو ہوں گی، پھر بھی ہم جو ممکن احتیاط ہے وہ کرتے ہیں. تو جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اور جسمانی بیماریاں تو ہو سکتا ہے کسی پہ آئے، کسی پہ نہ آئے. روحانی بیماریاں کسی نہ کسی شکل میں انسان پہ حملہ کرتی ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتا دیا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جو اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، وہ پورے کرنا انسان کے لیے اس طرح بہت مشکل ہے. تو یہ روحانی بیماریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں.
جس کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ تو اگر بیماری ہے، جیسے جسمانی بیماری ہے، یہ کووڈ-19 کی بیماری آئی، پہلے نہیں تھی، تو ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹ نے کوشش کر کے دن رات لگا کے اس کے لیے ایک دوائی جو ہے وہ بنا لی تاکہ بچا جا سکے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روحانی بیماریاں موجود ہوں اور اس کی کوئی دوائی، اس کا کوئی علاج نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ ایک زہر ہے اور استغفار اس کا تریاق ہے، اس کا علاج استغفار ہے۔ تو انسان کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں اور ہر طرح کی انسان کو مصیبتیں، مشکلات ظاہری اپنی زندگی میں اور روحانی زندگی میں ہر وقت پیش آتی ہیں، ان سب کا علاج کیا ہے؟ ایک جو بہت بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یہ کہ انسان استغفار کرے۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ ہود کی 3 اور 4 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں یقیناً تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک نذیر اور بشیر ہوں، نیز یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تو تمہیں وہ ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان معیشت عطا کرے گا، اور وہ ہر صاحب فضیلت کو اس کے شایان شان فضل عطا کرے گا، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو یقیناً میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نسخہ بتایا اور یہ حکم دیا کہ استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد اول میں حضور نے یہ فرمایا کہ استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی 2 ہی حالتیں ہیں، دیکھیں 2 انسان کی جو ہیں وہ سٹیٹ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے انجام سے، اس کے جو رزلٹ ہے اس سے بچا لے۔ تو دونوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ استغفار پڑھتے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک گناہ نہ ہو، دوسرا اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرے اور اس کے برے اثرات سے بچا لے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ حقیقی استغفار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان جذبات و خیالات سے بچنے کی دعا مانگی جائے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یعنی اپنے خیالات کی درستی کے لیے بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ استغفار کیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حقیقی استغفار اور توبہ صرف الفاظ دہرا لینا یا منہ سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ ساتھ ہی اپنی حالت کی تبدیلی کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو مل جائے، تو سمجھ لیں سارے کام اس کے حل ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ جو ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے اپنی کوئی امانت شہر کے قاضی کے پاس رکھوائی۔ اس نے کہیں باہر جانا تھا، اس نے کہا معزز شریف آدمی ہے، اس کے پاس رکھوا دیتا ہوں۔ وہ امانت رکھوا کے چلا گیا۔ جب واپس آیا اور امانت واپس طلب کی تو وہ کہتے گواہ لے کے آؤ، تم نے کوئی امانت دی تھی مجھے؟ گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ تو بیچارہ بڑا پریشان ہوا اور کسی طرح وہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ تو خیر وہ ایسا ہوا کہ کسی طرح بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا، اور بادشاہ کو یہ ساری بات بتائی اور کہا جی حقیقت یہ ہے کہ میں نے امانت دی ہے، یہ سچی بات ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں اس کا۔ بادشاہ نے کہا تمہارا معاملہ تو ایسا ہے جو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ثابت نہ ہو تو کس طرح اسے واپس لیں گے؟ اس نے کہا کہ ایک حل میں تمہیں بتاتا ہوں، کل صبح میں نے شہر کے راؤنڈ کے لیے جانا ہے، دورے کے لیے جانا ہے، جب میں نکلوں تم میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ تو وہ صبح آ گیا، بادشاہ کے ساتھ چلنے لگ پڑا۔ بادشاہ کچھ منٹ کے بعد مڑ کے اس سے کوئی بات کر لیتا ہے ایسے ہی۔ تو باقی لوگ جو تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ قاضی تھا، وہ بھی دربار کا آدمی تھا، اس نے دیکھا بادشاہ اس سے بڑی بے تکلف باتیں کر رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے۔ جب وہ دورہ ختم کر کے واپس پہنچے تو وہ پچھلے دروازے سے بھاگ کے آیا، وہ قاضی اس کے پاس، اس آدمی کے آ کے کہتا ہے آپ نے بتایا ہی نہیں بادشاہ سلامت سے آپ کے ایسے تعلقات ہیں قریبی، آپ کی امانت پڑی ہوئی ہے، کب سے انتظار کر رہا ہوں، آ کے لے جائے۔ اب اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اس کو یہ نظر آیا کہ یہ آدمی بادشاہ کا قریبی آدمی ہے، تو اگر قرب جو ہے انسان کو وہ حاصل ہو جائے کسی ایسے کا جس کو سب طاقتیں حاصل ہیں، تو انسان کے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بھی استغفار ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پھر انسانی زندگی میں کئی مرحلے پیش آتے ہیں، ہر ایک پر یہ صورت آ سکتی ہے۔ مثلا انسان کو معاشی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے زندگی کا، اس کو بہرحال روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ انسان ایسی صورت میں ہوتا ہے اس کو قرض بھی لینا پڑتا ہے، تو قرض کی ادائیگی کے لیے ایک مرتبہ مسیح علیہ السلام کی مجلس میں کسی نے درخواست کی کہ حضور بہت قرض چڑھ گیا مجھ پر، تو آپ نے فرمایا استغفار بہت پڑا کرو، انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے، یعنی غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ طریق ہے۔ استغفار کلید ترقیات ہے، حضور نے فرمایا کہ ترقی کی چابی جو ہے، کنجی جو ہے، وہ استغفار ہے۔ پھر حضور نے ایک مثال دی کہ استغفار ایسے ہے جیسے قیدی، بعض دفعہ بعض لوگوں کو قید ہو تو وہ کہتے ہیں اگر تم اتنا جرمانہ دے دو تو تمہاری قید ختم ہو جائے گی، تو حضور نے فرمایا استغفار ایسے ہی ہے جیسے قیدی جرمانہ ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بظاہر بیچارے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، کوئی خرابی ان میں نظر نہیں آتی، لیکن ان پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی اپنی طرف سے، کبھی صحت کے لحاظ سے، کبھی مالی لحاظ سے، کوئی اور پریشانی، کوئی جاب کے لحاظ سے، مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں پر دکھ کی مار ہوتی ہے، اور حضور فرمائے ان کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی بدی کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ ایک مصیبتوں کی اور قسم بھی ہے، وہ ہے آزمائشیں، ابتلا جو ہے انبیاء اور ان کی جماعتوں کو جو پیش آتے ہیں، اس کا اور رنگ ہے، اس کی علیحدہ قسم ہے۔ یہ بات ہے جو انسان کو بعض دکھ اپنے طور پہ لگے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا علاج بھی یہ ہے کہ انسان استغفار کرتا ہے، ان دکھوں سے بچنے کا مستقل یہ علاج ہے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ کوئی آدمی جو کوئی بزرگ تھے، درویش تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی، کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، خشکی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد کوئی آیا، کسی نے کہا کہ مالی تنگی بہت زیادہ ہے، دعا کریں۔ انہوں نے کہا استغفار کیا کرو تم بھی۔ کسی نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے علاج بتایا کہ استغفار کیا کرو۔
کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے باغات ہوں، کھیت ہوں، کھلیان ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا استغفار کیا کرو۔ پاس بیٹھا کوئی مرید تھا جو دیکھ رہا، اس نے کہا 4 مختلف آدمی 4 مختلف چیزوں کی ضرورت یا خواہش لے کر آئے، آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا۔ وہ کہتی میں نے تو کچھ نہیں بتایا، میں نے تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ صرف ان کو بتا دیا نسخہ۔ سورہ نوح کی یہ آیت ہے 11، 12 اور 13، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو کہہ دے کہ اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا۔ کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دھار بادل بھیجے گا، بارش برسائیں گے وہ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مال و دولت دے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات دے گا یا تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے۔ تو کہتے ہیں اس آیت میں استغفار کے بعد یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہ فضل تم پر ہوں گے اگر تم استغفار کرو گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفار اس لیے ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کی بخشش ہو۔ حضور نے فرمایا اگر گناہ نہ بھی ہوتا تو تب بھی انسان کی جو عمارت ہے، جو انسان کا وجود ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر بے شک گناہ نہ ہو انسان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ اور حضور نے اس نقطے کو لیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قیوم سے۔ صفت قیوم یہ ہے کہ وہ خدا جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ تو انسان کو اپنی ہستی کو، اپنی چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے، وہ جیسے ہیں اچھی حالت میں وہ چلتی رہے، اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے یا ذہن میں ہمارے یہ ہو کہ استغفار کا تعلق صرف گناہوں سے ہے، تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ایسے گناہ تھے، نعوذ باللہ، آپ کے تو کوئی ایسا گناہ نہیں تھا۔ آپ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ تو کسی اپنی خواہش کے نتیجے میں بات نہیں کرتے، آپ تو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کے مطابق سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور حضور فرماتے تھے کہ میں کسی مجلس سے نہیں اٹھتا مگر اس میں استغفار کر لوں، کہ جہاں کہیں بیٹھے ہوں تب بھی استغفار کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس کا تعلق صرف گناہ سے نہیں کہ انسان سمجھے کہ میں نے گناہ کیے ہیں تو یا نہیں کیے اس لیے مجھے ضرورت نہیں، ہر حالت میں استغفار کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اور نمازوں میں یا حیو یا قیوم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کتنی مرتبہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا کوئی تعداد نہیں، کثرت سے پڑھو یہاں تک کہ ذوق پیدا ہو جائے، دل میں محبت سے جو ہے وہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے، لطف آنے لگ جائے اس کا۔ اور حضور نے فرمایا کہ منتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ سمجھ کر اپنی زبان میں استغفار کرو۔ اور حضرت صاحب نے اپنے خطبہ میں
جنوری 2012 میں حضور نے خطبے میں فرمایا کہ ہم احمدیوں کو تو اس لحاظ سے بھی بہت کرنا چاہیے استغفار کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی، اس نعمت کے شکر کے طور پر اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں مستقل استغفار کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بعض ایسی باریک باتیں ہوتی ہیں انسان سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ بعض لوگ ہیں ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ہیں جن کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کسی قسم کا بھی گناہ ہو، ظاہر کا، باطن کا، ہاتھ کا، آنکھ کا، کان کا، سب کے لیے استغفار علاج ہے۔ اور حضور نے ایک دعا بتائی کہ آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے اس وقت حضور نے فرمایا آج کل بہت پڑھنی چاہیے، اور موجودہ صاحب نے بھی ایک خطبے میں حوالہ دیا تھا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک اور نسخہ بہت ہی کارآمد حضور نے یہ بتایا، حضور نے ہمیں سمجھایا کہ عقل مندی یہ ہے کہ انسان کسی مصیبت کے آنے سے پہلے استغفار کرے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، پھر تو وہ لمبی دعائیں کرتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، اور انسان اس وقت خدا کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزول بلا دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی سے ان کو بچا لیتا ہے۔ اور حضور نے قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے وہ پیش کی، حضور نے فرمایا کہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ ایک اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ما کان اللہ معذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دینے والا، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہو۔ اگر انسان استغفار کر رہا ہے تو پھر اس پر عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اور عذاب کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ جو دنیا کے حالات ہیں جو آپ سب کے سامنے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو دنیا کے اس وقت صورتحال ہے، یہ جو جنگیں ہیں یہ بھی ایک عذاب ہیں، اور ان سے بھی بچنے کا ذریعہ، خود بھی انسانیت کو بچانے کا ذریعہ اور اپنی نسلوں کو بچانے کا ذریعہ وہ بھی استغفار ہے۔ دیکھیں اگر ایسے حالات ہو جائیں تو کسی انسان کے بس میں نہیں رہتی بات کہ انسان کے سامنے اس کا بچہ جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہو، اس کو وہ زخمی بیٹھا ہو، اس کی بری حالت ہو، جو ہے مکان، کھانا پینا، رہائش، سب چیزیں ختم ہو جائیں، کس قدر تکلیف میں ہوگا انسان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں جو مصیبت کے آنے سے پہلے استغفار کرتے، اور اس حال میں پھر اللہ تعالیٰ کبھی ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ عام طور پر گناہوں کی بات ہوتی ہے کہ اس کے تعلق میں استغفار کرنا، حضور نے مثالیں دی بعض چیزوں کی۔ حضور نے فرمایا کہ مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اپنی ذات میں بہترین عبادت ہے، اس نماز کے اندر سب سے اللہ تعالیٰ سے قرب کا جو موقع ہے وہ انسان کا سجدے کی حالت ہے، جس میں انسان عاجزی سے خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب ہم سجدے سے ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ تو سجدے کے بعد بھی، انتہائی عاجزی کے بعد بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ جب نماز ختم کر لیتے ہیں، ابھی بھی میں نے بھی سنا، آپ نے بھی، سب نے پڑھا، نماز ختم کرنے کے بعد بھی سب سے پہلی چیز ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی،
حج جو ہے عبادات میں اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حج کے احکامات ہیں اور جہاں سمجھ لیں حج مکمل ہو گیا، وہ عبادت انسان نے پوری کر لی خدا تعالیٰ کے سامنے، تو حکم ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں واپس۔ اور اس وقت جب لوٹنے کا وقت ہے، تم نے مکمل کر لیا حج، تو کیا فرمایا؟ فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ تو یہ نہیں کہ انسان کو گناہوں کے وقت جو ہے استغفار کی ضرورت ہے، انسان کی حالت ایسی ہے کہ اس کی عبادات کے بعد بھی اس کو استغفار کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ عبادت کس طرح کی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والی تھی، یا اس میں انسان اپنی کسی سوچ میں رہا۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے انسان اپنے خیالات میں بیٹھ جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا، کسی بڑے آدمی کے سامنے انسان ہو تو وہ کبھی یہ جرأت نہیں کرتا کہ اس سے توجہ ہٹا کے کسی اور طرف جائے، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں انسان سے سستی ہو جاتی ہے کہ ذہن اور طرف چلا جاتا ہے، بلکہ کئی لوگ جو ہیں ان کو تو ساری چیزیں آتی یاد نماز میں ہیں۔ وہ ایک لطیفہ سا ہے کہ ایک دفعہ جماعت ہو رہی تھی تو پڑھانے والے کو اور پڑھنے والوں کو غلطی لگ گئی کہ کتنی رکعت ہوئی ہیں، 3 رکعت ہوئی ہیں یا 4 رکعت۔ امام نے اسلام پھیر دیا اور نمازیوں میں آپس میں یہ بحث ہونے لگی کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں، تو کسی کو یقین نہیں تھا کتنی ہے۔ ایک آدمی نے کہا مجھے پکا پتہ ہے 3 پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی۔ میں کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، تو میں 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، اور ابھی میری 1 دکان رہتی تھی، 3 کا حساب کیا، تو اس لیے آپ نے 3 پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی۔ تو اگر نماز اس حالت کی ہو اور اس سے کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسیپشن نہیں کر سکتا کہ جی میں بالکل بڑی توجہ سے، سستی انسان سے کئی طرح کی، وقت پہ نہ آنا، توجہ سے نہ پڑھنا، وضو کا اچھی طرح نہ کرنا، سنتوں کا پوری طرح ادا نہ کرنا، نوافل کی طرف توجہ نہ ہونا، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے باوجود عبادات کے انسان کو ضرورت ہے کہ استغفار کرتا رہے۔ اور دیکھیں ہم ایک ایسی کمیونٹی ہیں جو اپنی پروگرس میں ہیں، جن کو توقع ہے، جو امید کر رہے ہیں اپنی فتوحات کی، اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور یقیناً دے گا، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں پورے ہوں گے۔ لیکن ایسے موقع پہ بھی جب کوئی کامیابی حاصل ہو، اور ہمیں ہر وقت کوئی اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہوتی ہے، جماعتی طور پہ بھی کامیابیاں ملتی ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اصول سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج، 1 2 4 نہیں بیٹھے، فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو اس موقع پہ پھر کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرو، واستغفر، اور استغفار کرو۔ تو فتوحات کے آنے پر بھی، کامیابیوں کے ملنے پر بھی انسان کے لیے یہی نسخہ ہے کہ استغفار کرے۔ جو ہے ایک مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی، انہوں نے 30 جون 1899 کی ہے۔ انڈو پاک کے حالات ایسے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کا موسم جون جولائی جو ہے، تو اس میں پانی جو ہے وہ گندا ہو جانا، پینے جوگا بھی پانی نہیں ہے اس میں بھی، اور اس کی وجہ سے پھر ہیضہ، ڈائریا وغیرہ کے جو ہیں مرض وہ نکل آنے۔ تو یہ بحث حضور کے سامنے ہو رہی تھی کہ جی ایسا ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ احتیاط کریں، یہ احتیاط کریں، پانی جو ہے وہ ابال کر پئیں، کیا کیا جائے؟
حضور نے فرمایا کہ احتیاط کرنی چاہیے، ساری احتیاط جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن انسان کہاں تک احتیاط کر سکتا ہے، کس حد تک ممکن ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ اور حرص یعنی احتیاط اور کوئی دوا نہیں ہے، کہ ایسے موقع پہ بھی جن چیزوں میں انسان کا بس نہیں چلتا اور روزمرہ پیش آتی ہیں، اس کا بھی حل اور علاج یہی ہے کہ انسان استغفار کرے۔ تو انسان کی گناہوں سے پردہ پوشی کے لیے، اس کے بچنے کے لیے، اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے اگر ہو جائیں تو اس کا نتیجہ ایسا ظاہر نہ ہو، اس کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ اپنی عبادتوں کی کمیوں کو پورے کرنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کامیابیاں جو ہوں ان کے نتیجے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، نہ ذاتی طور پہ نہ جماعتی طور پہ، اس کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یا بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ کس وقت کیا جائے، ویسے تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن انسان یہ دیکھتا ہے ہر چیز میں کہ ہر ایک چیز کا کوئی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ جو سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ تو استغفار کا بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کے ذریعے، اگر انسان تہجد پڑھے اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور قوت طلب کرے اپنی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی کمزوریوں کو ڈھانپنے کے لیے اور اپنی روحانی زندگی کی بہتری کے لیے اور اپنی ظاہری زندگی کی بہتری کے لیے بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی رنگ میں ہم استغفار کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے سب کام ٹھیک کر دے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔